ڈی جی آئی ایس پی اور لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب کی جو تہلکہ خیز پریس کانفرنس آج یعنی 10 اکتوبر 2025 کو ہوئی اور یہ 3 بجے سٹارٹ ہوئی اور بڑی لمبی کانفرنس تھی، شاید 4:45 پی ایم تک جاری رہی، اور یہ بڑی ہی امپورٹنٹ کانفرنس ہے۔ اس میں یہ جو پاکستانی پالیٹیشنز اور پاکستان کے نیبرنگ کنٹریز جو ہیں، جو دوست ہیں یا دشمن ہیں، ان کو کلیئر کٹ جو ہیں میسج دیا ہے اور روڈ میپ ہے یوں سمجھیں، اور خاصے وہ جذباتی تھے اور آج جو ہے انہوں نے کھل کے بات کی ہے، اور اس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ بنیادی طور پہ تو میں لیکچر دیتا ہوں جو نان کنٹروورشل ایشوز ہوتی ہیں اکنامکس پہ، یا میں نیچر کے بارے میں ویڈیوز جو ہے اپلوڈ کرتا ہوں کہ آپ تک انجوائے کریں، یا اس علاقے کی ہسٹری جو ہے پریزرو ہو۔ میرا بنیادی مقصد جو کوئی پیسے کمانا نہیں ہوتا اینی ہو، اور آج میں خود بھی جذباتی ہوں، اینڈ فرینچ اسکالر کی کوٹیشن بڑی ریلیونٹ ہے آج کے حوالے سے، میرے حوالے سے بھی اور لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کے حوالے سے بھی۔ وہ کہتے ہیں کہ لائف از اے ٹریجڈی فار دوز ہو فیل اینڈ کاورڈی فار دوز ہو تھنک۔ تو آج میں فیل کر رہا ہوں، میری فیلنگ کیا ہے؟ میری فیلنگ جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے ہے، اور پاکستان آج واقعی کراس روڈ پہ ہے۔ یہ تو بڑی پرانی بک ایک ٹائٹل ہے، کراس روڈ پہ اس حوالے سے ہے کہ ایک سائڈ پہ آج کے دن جو ہیں وہ کل جو ہے ٹی ایل پی کے وہ لاہور سے انہوں نے وہ شروع کیا تھا جو مسجد اقصیٰ جو مارچ ہے، کہ انہوں نے کہا ہے کہ امریکن ایمبیسی تک جائیں گے۔ کل وہاں پہ 2 بندے جو ان کے شہید ہو گئے، آج وہاں پہ افراتفری ہے، ملک بند ہے۔ اس سے پہلے کشمیر میں جو ہے وہ جو 3 اکتوبر کو جو ڈائلاگ کر کے 34 پوائنٹ ایجنڈا ان کو جو ہے اپیز کیا ہے، وہاں پہ یوں سمجھیں کہ ہنگامے تھے۔ بلوچستان میں انسرجنسی ہے، اور اب کے پی کے میں جو ہے یہ ٹیررزم جو ہے اپنے پیک پہ ہے۔ 2-3 دن پہلے اورکزئی میں جو ہے آرمی آفیسرز جو ہے مارے گئے ہیں، اور 2 جوان بھی مارے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رات کو رپورٹڈلی جو ہیں پاکستانی جو آرمی ہے یا ایئر فورس ہے، انہوں نے انڈیا کے اندر سرجیکل سٹرائک کی ہے۔ تو یہ یعنی جنگ کے بادل بھی ہیں اور افراتفری بھی ہے ملک کے اندر۔ اور عمران خان صاحب نے جو کے پی کے جو چیف منسٹر ہیں پی ٹی آئی کے، امین گنڈا کپور کو 2-3 دن پہلے جو ہیں وہ فارغ کر دیا، اور اب نیا جو چیف منسٹر سہیل آفریدی صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں وہ خاصے جو ہیں وہ جذباتی ہیں، وہ کمپرومائز نہیں کرتے، اور خان صاحب نے عمران خان صاحب نے انہیں ڈائریکشن دی ہے کہ وہ کسی صورت میں بھی یہ آپریشن نہ ہونے دیں۔ وہی نہیں ہے بلکہ جمعیت علماء اسلام ANP یہ سارے جو ہیں اس آپریشن کے حق میں نہیں ہیں۔ تو یہ بیک گراؤنڈ ہے، تو اس والے سے میں خاصا جذباتی بھی ہوں اور افسردہ بھی ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو زندہ و تابندہ رکھے۔ تو آج کی جو پریس کانفرنس ہے یہ اس والے سے بڑی ہی امپورٹنٹ ہے کہ آج انہوں نے پالیٹیشنز کو جو ہے وہ میسج دی ہے، آج انہوں نے ٹیررسٹ کو میسج دیا ہے، اور نیبرنگ کنٹریز جو ہیں جو فیسیلیٹیٹرز ہیں ملک کے اندر ہیں اور دوسرے جو ہیں انڈیا کو بھی دی ہے اور کابل کو بھی دی ہے۔ بعض یہ کہہ رہی ہے کہ شاید جو ہیں یہاں پہ جنگ جو ہے وہ چھڑنے کا امکان ہے، اور یہ بہرحال جو بھی ہے یہ بڑا جو کروشل ٹائم ہے فار پاکستان۔ اسی حوالے سے جو ہے میں کچھ جو کہتا ہوں کہ میری حیثیت تو یہ ہے کہ وہ اسی طرح جس طرح حضرت ابراہیم کو جو ہے وہ آگ میں جلایا گیا، تو ایک پرندہ تھا اپنے چونچ میں جو پانی ڈال کے لے کے جا رہا تھا، جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا جب آخرت میں حضرت ابراہیم کے جو ہیں وہ بچانے والوں میں جو ہے نام پکارا جائے گا تو میرا بھی آئے گا۔ تو میرا یہ جو، اور اس میں کچھ چیزیں جو میں معذرت خواہ ہوں کہ دونوں جو سائڈز جو ہیں وہ اگر وہ مائنڈ نہ کریں، پی ٹی آئی کے فالوورز اور جو ہمارے جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، بنیادی مقصد جو ہیں پاکستان، ان کا بھی مقصد یہی ہے، چاہے پی ٹی آئی ہے یا جو بھی ہے پاکستانی، کہ پاکستان کا بھلا ہو، پاکستان کو جو ہے وہ نقصان نہ ہو۔ تو اس والے سے میں بات کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ میرا چینل بریکنگ انالیسس اینڈ ڈیبیٹ ٹی وی آپ سبسکرائب کریں گے، شیئر بھی کریں گے۔ تو بات لمبی ہو گئی ہے، یہ تمہید میں نے باندھی ہے۔ جنرل صاحب نے کیا کہا ہے جو ہارڈ فیکٹس ہیں، اور آج جو انہوں نے جو ہارڈ ڈاکٹرن ہے جو ہے فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب کا، وہ اس کو جو ہے کھل کے بیان کیا ہے، اور انہوں نے یہ جو میسج دیا ہے
کہ یہ جو ہے نو کمپرومائز. اور ان کی جو پہلی بات مجھے جو پسند آئی ہے وہ یہ ہے کہ وی شوڈ سپلیکیٹ فار دا پیس. کے جو ہیں یہ جو دہشت گرد ہے جو بیٹھے ہوئے ہیں افغانستان میں، وہ افغانی جن کی ہم نے جو ہے جو مدد کی ہے، اور رشین اگریشن ہو یا اور کسی قسم کا اگریشن ہو، وہ یہاں پہ ریفیوجیز جو ہیں 79 آنورڈ جو ہیں یہاں پہ 40 لاکھ سے زیادہ جو ہے ان کو پالا ہے. یہاں ہماری معاشیت پہ جو ہے برڈن ہے، کرائم جو بھی ان کی وجہ سے بڑھے ہیں، اور ہر فیلڈ میں جو ہے وہ کام کر رہی ہیں. تو یہ یہاں پہ ہمیں شیلٹر دی ہے، یہاں پہ ایجوکیشن دی ہے، ہر طرح کی ان کی مدد کی ہے. تو اگر ہم انہیں واپس بھیج رہی ہیں تو یہ کوئی جرم نہیں کر رہی، اور وہ انوالو ہے یہاں پہ ٹیررزم میں. ٹی ٹی پی پاکستان کی بات کی ہے اور اس پہ کمپرومائز انہوں نے کہا کیا افغانستان سے ہم بھیک مانگے جو ہے. یہ بات انڈائریکٹلی میں انہوں نے یہ الفاظ نہیں کہ وی شوڈ بی ماسٹر آن ڈسٹنی، یہ ہونا چاہیے. تو یہ اس حوالے سے بڑا ہی ضروری ہے. دوسری بات انہوں نے کہا کہ یہ جو پولیٹیکو جو ہے سوشو اور جو ہے یہ ٹیررزم اور یعنی پولیٹیشینز جو ہیں یہ سیاستدان اور سمگلنگ اور جو ہے اس میں کار چوری ہے یا اور دوسری چوریاں ہیں، ڈکیتیاں ہیں اور وارداتیں ہیں، جتنی بھی یہ ان کے درمیان جو ہیں یہ نیکسز ہے. اور یہیں سے یعنی ان کی فنڈنگ ہوتی ہے، انٹرنیشنل جو ہے لیول پہ بھی ہوتی ہے. انڈیا ان کو سپورٹ کر رہا ہے، اسلحہ دے رہا ہے، پیسہ دے رہا ہے. یہ بھی سورس ہے بہت بڑا. یہاں پہ کاریں جو ہیں یا گاڑیاں جو ہیں وہ اسمگل ہو کے آ رہی ہیں، اور یہ فیکٹ ہے، ہارڈ فیکٹ ہے. اور یہاں پہ فیسیلیٹیٹرز ہیں، وہاں پہ ایکسپلوسیو میٹیریل آتا ہے، اور ایکسپلوسیو میٹیریل جو ہیں وہ گھروں میں وہ رکھتی ہیں، وہاں پہ سٹور کرتی ہیں. تو یہ لوگ کیوں کرتی ہیں؟ اور انہوں نے میسج دیا ہے کہ ان کو جو ہے سپورٹ کرنے والے بھی یا یہ ان کو ہمارے والے کرے اور ان کی سپورٹ کرتی ہیں تو انہی کے ساتھ یہ سخت جو ہیں آپریشن یعنی وہ کر رہی ہیں، اور انٹیلیجنس بیس جو ہیں وہ آپریشن کر رہی ہیں. اور یہ ان کی سپورٹ نہ کرے میڈیا پہ یا ویسے ہی. اور اس پارٹی کو بھی جو ہے انڈائریکٹلی پی ٹی آئی کو بھی کہا ہے کہ آپ جو ہیں جو یہ کہہ رہی ہیں کہ ہاں جی یہ پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہیں، اور افغانستان گورنمنٹ کو بھی کہا ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کو جو ہے سپورٹ کرنا چھوڑ دیں. اور رات کو جو سٹرائک کی ہے اس پہ تو انہوں نے جواب بہرحال نہیں دیا، ڈپلومیٹک وہ ہو گیا اس والے سے. تو یہ ہارڈ فیکٹس ہیں کہ واقعی جو ہیں یہاں پہ یہ لوگ جو ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیپٹل جو اسلام آباد ہے اس کے ارد گرد بھی یہ لوگ موجود ہیں. انہوں نے وہ جو بلیک منی ہے وہ وائٹ کی ہوئی ہے، یہ چاہے بھارک ہو ہے، چاہے G13 ہے، یا چنگی نمبر 26 ہے، یا جتنے بھی پولیٹیشینز انہوں نے جو ڈیرے بنائے ہوئے ہیں اس پہ بھی جو ہیں یہ افغان جو ہیں انہوں نے انگیج کیے ہوئے ہیں. ان کے شناختی کارڈ یہاں کے بنے ہوئے ہیں. اور ابھی جو آپریشن جو ہو رہا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ تو آپریشن ہو رہا ہے، یہ کچھ فیملیز ادھر جو ہیں گاؤں میں چھپی ہوئی ہیں، پنجاب میں چھپی ہیں، یا پیسفل ایریا عمری میں چھپی ہوئی ہیں، یہ یہاں پہ روات میں ہیں. اور یہ سارے جو ہیں جو لوکل جو ہیں جو لوگ ہیں جو بدماش ہیں، جو پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، جو اسلحے کا کام کرتے ہیں، یہ سارے اس کو جو ہیں یہ فیسیلیٹیٹر اس میں اکثریت ہے. کچھ ابھی جو سی سی ڈی جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ کیا ہے، کچھ بڑے بھاگی ہیں، چھوٹوں کو مار رہے ہیں. تو یہ نیکسس یہ موجود ہے، اس میں شک والی بات نہیں ہے. تو ہمیں یہ جو اور اسی طرح والے سے جو مدرسوں کی بات کی ہے، یہ سارے وہاں پہ مدرسے ہیں اور ریفارمز نہیں ہو سکی، یہ بھی بات ہے. اور یہ مدرسے جو وہاں پہ نرسری ہیں ان کی، یہیں سے یہ لوگ پڑھے ہیں. نور ولی صاحب بھی یہاں سے پڑھے ہیں، پنجاب سے پڑھے ہیں. تو یہ انہوں نے نیٹ ورک ایک بنایا ہوا ہے. اور کچھ ایک چیزیں انہوں نے نہیں بتائی، تعلیمی ادارے جو ہیں یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ بھی ان کا نیٹ ورک موجود ہے. اور وہاں پہ جو یہ اسلحہ اور یہاں پہ جو نارکوٹکس کون سپلائی کرتا ہے یہیں سے آتی ہے. تو اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ ظاہر سی بات ہے ہمارا 6000 شاید 600 کلومیٹر جو بارڈر ہے، اور سب سے بڑا بارڈر جو ہے انڈیا کے بعد افغانستان کے ساتھ ہے، 2400 شاید 30 کلومیٹر افغانستان کے ساتھ ہے، اور 2910 کلومیٹر شاید یعنی یہ انڈیا کے ساتھ ہے. تو یہ سیکنڈ جو ہے لارجسٹ جو ہے بارڈر ہے، اور وہاں 15 کلومیٹر ہے. اس کی ٹیرین بھی اس طرح کی ہے کہ وہاں پہ آپ نہیں وہ ہر جگہ پہ واچ کر سکتے، اور جو کیپیسٹی نہیں ہے جو گورنمنٹ ہے ہماری، اور ڈیفینیٹلی وہ پولیس والوں کو انکریج کر رہی ہیں، لیکن وہ سارے جو ہے اینٹی نارکوٹکس فورس والے ہیں، یا جو پولیس والے ہیں، یا دوسرے جتنے بھی ادارے ہیں انٹیلیجنس والے، یہ سارے اسمگلنگ میں، سارے سے مراد یعنی ان میں سے بہت سے ان میں کالی بیڑے ہیں جو ان کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں. ملک کے کونے کونے میں ان کا نیٹ ورک ہے جہاں پہ یہ منشیات جو ہیں، اسلحہ، ہر چیز جو ہیں وہ کرتی ہیں. اور یہ وہ ماڈرن ویپن جو امریکہ کے جو ہیں، یہ بھی فیکٹ ہے کہ وہ چھوڑ کے گئے مور دین $7 بلین کے،
اور وہ بھی ایک اسٹریٹجی تھی ان کی جو ہے امریکنس کی کہ یہ آپس میں لڑے، اور وہ ویپن جو ہیں یہاں پہ یوز ہو رہی ہیں، اس میں ایکسپلوسیو میٹیریلز ہیں، اس میں ڈرونز ہیں، اس میں ہر چیز ہے ان کے پاس، نائٹ ویژن جو ہے وہ اکوپمنٹ ہے، رات کو بھی نظر آتا ہے، تو یہ وہ ٹیرین وہاں پہ اس طرح کا ہے کہ ان کا اپنا علاقہ ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاد کر رہے ہیں۔ یہ بھی فیکٹ ہے، احمد شریف صاحب کے والد صاحب جو ہیں بہت وہ پڑھے لکھے تھے، وہ نیوکلیئر سائنٹسٹ تھے، اور وہ ریلیجس اسکالر بھی تھے، اور وکی جو کیا نام ہے، میں نے سرچ کیا ہے اس میں جو ہے وہ ان کو بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے مذہبی یعنی بیک گراؤنڈ سے ہیں۔ تو یہ کس طرح کا مذہب ہے کہ آپ جو ہے یہ پاکستان جو ہے جس نے ان کی مدد کی ہے، وہ دعا کارڈ کو کروایا ہے، امریکہ سے جان بھی چھڑوائی ہے، ٹھیک ہے ان کی کچھ ریزرویشنز ہیں، وہ آگے چل کے جو ہے وہ بتاتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ یہ اپنی قوم کو بھی برباد کر رہی ہیں، ادھر بھی برباد، یعنی مسلمان کے خلاف لڑ رہا ہے۔ تو یہ احمد شریف صاحب کی یہ خدا لگتی جو ہیں یہ باتیں تھی کچھ جو ہیں، اس پہ جو ہیں دیر کین ناٹ بی ٹو اوپینینز ریگارڈنگ جو ہے یہ اسمگلنگ ہے یہ، اور لیکن وہ دکھی بھی تھے، اور یہ پاکستان فوج جو جوان جو ہے شہید ہوئے، تو یہ بہرحال اس والے سے اب میں چلتا ہوں کہ یہ جو احمد شریف صاحب کی جو باتیں ہیں، اور انہوں نے جو کہا ہے کہ یہ یعنی انڈائریکٹلی یہ کہا ہے کہ یہ آپریشن جاری رہے گا، اور کیا یہ اس والے سے جو ہے کہ ہاں جی یہ اسٹریٹجی یہ کیا کہاں پہ، یہ میں یہ کہوں گا کہ یہ ہاف ٹروتھ ہے، فل ٹروتھ نہیں ہے۔ دوسری سائڈ پہ جو میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی جنگ میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ آپ کی ٹریننگ ہے، ٹریننگ کے حوالے سے جو ہے پاک آرمی کی زبردست ٹریننگ ہے، باہر والوں سے یہ جو ہے امریکن جو ہے ٹریننگ جو دیتی ہیں آفیسرز کو، اس سے بھی جو ہیں یہ سخت ہیں، اور برٹش بیس جو ہیں یہ ہمارے جو یوں سمجھے کہ جنہوں نے 2 جنگیں لڑی ہے انہوں نے یہ اکیڈمیز جو ہیں وہ بنائی ہیں، اور ہمارے آفیسرز وہاں پہ ٹریننگ لیتی ہیں امریکہ میں، تو ان سے کم نہیں ہیں، اس میں شک والی، اور جذبہ بھی بے تحاشا ہے۔ میں نے دیکھا ہے سینے پہ گولیاں کھا رہی ہیں جو کیجولیٹیز ہیں، یہ ان کا کام تھا یہ خر بتانا، یہ اس لیے زیادہ ہو رہی ہیں کہ جو ٹیررزم میں یہی ہوتا ہے کہ چونکہ ان کی بیسز جو ہیں فکسڈ ہیں، وہ وہاں سے آتی ہیں، ماڈرن اکوپمنٹ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا، اسرائیل اور پورے یہ جو چٹی چمڑی والے جو لوگ ہیں، یہ گورا صاحب جو ہیں، یہ سارے ان کو انفارمیشن دیتے ہیں، ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں، اور وہ انٹرسٹ کیا ہے امریکہ کے، یہ ہے کہ سی پیک جو ہے چائنا یہاں پہ غصہ ہے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ نہیں چاہتے کہ یہاں پہ چائنا جو ہے یہ رول کرے، اور جو ہے بحیرہ عرب میں، اور یہ ٹریڈ کرے اور یہ سارا، اسی لیے وہ وہاں آگے جو ہیں یہ پیکٹ بھی کروایا ہے سعودیہ کے ساتھ، ادھر چائنا کو کنٹین کر رہی ہیں اس وجہ سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اپنے جو ٹیررسٹ ہیں بنیادی طور پہ وہ کوشش کرتی ہیں کہ یہ تو مرسنریز ہیں، پیسے لے کے لڑتی ہیں، کہ ان کو اسی ایریا میں رکھے، چونکہ یہ ان کے لیے سوٹیبل ہے، جیو پولیٹیکل جو انٹرسٹ بھی واچ ہو جاتی ہیں، اور دوسرا وہ ان کے ملک میں کھپ نہیں ہوگی، یہاں سے باہر ہوں گے تو یہ کہیں فلسطین چلے جائیں گے، یعنی مڈل ایسٹ میں کھپ ڈالیں گے، اور وہاں پہ یورپ میں، اور جو ہے وہ انہوں نے اپنے جو ہیں وہ علاقے میں انہیں نہیں جانے دینا، انہیں انگیج رکھیں، چونکہ انہوں نے یہ زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، ان کو جو ہے چھیڑا ہے تو بس وہ کہتی ہیں کہ اچھا جی یہ وائرس ادھر ہی رہے، تو یہ تو میں جو بات کر رہا تھا کہ ٹریننگ کی جو جنگ جیتنے کے لیے ایک تو تربیت ہے، اس میں شک، دوسرا جو آرمز اینڈ امونیشن ہے، آرمز اینڈ امونیشن بھی ہمارے پاس کافی ہے، لیکن یہ نہیں ہے پوری دنیا کا ہم نہیں فتح کر سکتے، سعودیہ کا بھی ڈیفنس کریں گے، ایران کے خلاف بھی لڑیں گے، افغانستان کے خلاف بھی لڑیں گے، یہ سب کے ساتھ ہم نہیں لڑ سکتے، اور وہ میرا خیال ہے کسی نے یہ صحیح کہا ہے کہ EU فائٹس ود ایوری ون کین ناٹ فائٹ ود اینی ون، یہ جو ہے کوٹیشن ہے کسی اسکالر کی، یہ بات ہے، تو یہ یعنی پہلی بات ہے یہ ملٹری، دوسرا یہ ہے کہ آرمز اینڈ امونیشن، اس میں کسی حد تک جو ہے ٹھیک ہے ہمارا ایج حاصل ہے، لیکن یہ ٹیررزم کی جو جنگ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے ہمارے ہاں انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، اکنامک اسٹرینتھ ہماری پہلے ہی نہیں ہے، یعنی اکنامک تیسرا فیکٹر ہے، اکنامک اسٹرینتھ ہماری بہت ویک ہے، آرمی کا ہمارا بجٹ بہت کم ہے، ہمارا RD 2200 ارب ہے، سعودیہ جیسے ملک کا اربوں میں ہے، انڈیا کا بہت بڑا وہ اس کی ہے 400 کیا نام ہے بلین ڈالر سے زیادہ ان کے جو ہے وہ فارن ایکسچینج ریزروز ہیں، ہمارے جو ہیں وہ ہارڈلی 15 بلین ڈالرز ہیں، تو یہ ایک کیپیسٹی، پھر ہماری ڈیپینڈنسی زیادہ ہے، ساری چیزیں ہیں، اکنامک اسٹرینتھ ہماری ایک ویک ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے ڈپلومیٹک اسٹرینتھ بھی جو ہے ہماری اس والے سے، ہماری جنگ احمد شریف صاحب نے صحیح کہا ہے کہ ہمیں خود لڑنا پڑے گی،
لیکن اس ٹائم جو ہے ایران بھی کسی حد تک ٹھیک ہے اپیز ہی ہے، لیکن ہمارے ساتھ جو چائنا کے بارڈر چلے کسی حد تک سیف ہے، 504 کلومیٹر بقایا ایسٹرن بارڈر اور ویسٹرن بارڈر دونوں ہمارے ساتھ، اور جو ہے وہ ہمارے دشمن ہیں، چاہے وہ طالبان ہوں یا ناردرن الائنس کے ہوں، وہ سارے ہمارے ہیں۔ دنیا میں بھی جو امریکن ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں، وہ ہماری مدد کے لیے نہیں آئیں گے۔ 71 میں بھی یہی کیا ہے، ڈس انٹیگریٹ ہوئے ہیں۔ تو یہ ڈپلومیٹک لیول پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو یہ ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں، ویک بھی ہیں ہم، ہمارے جو ہیں جو بیوروکریٹ سے اس طرح پالیسی وہ نہیں کرتے، اور ہمارے ہاں اپنے جو ہیں وہ فرسٹریشن کی وجہ سے لوگ اب دیکھیں پی ٹی آئی کے بولتی ہیں، ظاہر سی بات ہے کیا کریں، اور بھی بہت سارے ایسے ایلیمنٹس ہیں۔ تو یہ ایک جو ہیں یعنی لابی جو ہیں ہماری جو ہیں وہ اینٹی جو ہیں ہماری، اور فوج یعنی سپورٹ کی میں چوتھی بات کر رہا ہوں کہ پبلک سپورٹ، عوامی سپورٹ کے ساتھ ہی جنگ جیتی جا سکتی ہے۔ اس ٹائم چونکہ ایک پی ٹی آئی کو جو عوام کی ریپریزنٹیٹیو ہے، فارم 45 اور 47 کی جو بات میں کر رہا ہوں، وہ جو ہے واقعی جو یہ جو سائفر جو ہیں یہ اس میں سارے شامل ہیں، کیوں جو ہیں وہ ہٹایا گیا ہے، اب جو ہیں باتیں سمجھ آتی ہیں۔ 70s کی بات کریں، اسے فاطمہ بھٹو کی بات کریں، اس زمانے میں میڈیا سوشل میڈیا نہیں ہوتا تھا، وہاں سے یہ جو ہے شروع ہوئی ہے، بھٹو کو ہینگ کیا گیا، تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو فیلنگز ہیں، اینٹی آرمی جو فیلنگز ہیں وہ رائز ہیں، اور اس میں آرمی والوں کا بھی قصور ہے کہ ابھی جو میں بات کروں تو جو بھی سوشل میڈیا جو ہے وہاں پہ بی ایل اے کا ہے یا دوسرا ہے وہ سٹرانگ ہے، مثلاً وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈالر کے لیے جو ہے وہ پاکستان آرمی، اور جو کہ بالکل بیس لیس بات ہے۔ جو ہوں گے کچھ لوگ جو انوالو میں ہیں اسمگلنگ میں، آرمی کے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ آرمی والے بتاتے تو نہیں ہیں، وہ اپنا ایکشن لیتی ہیں، پولیس والے شامل ہیں، دوسرے نارکوٹکس والے اس میں کوئی نہیں ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ ہاں جی یہ ڈالر کی وار ہے، ڈالر تو وہ دیتے رہے ہیں جو ہیں، ان کو دیتے رہے، یہی جو طالبان ہیں ان کو دے دے کے دیکھیں، ان کو وہی اسامہ کو انہوں نے دیے ہے ڈالر دیے ہیں، وہ رشیا کے خلاف ان کو جو لڑاتے رہے ہیں، یہی مساجد جو تھی یہاں سے ٹریننگ جو ہیں کیمپس بنائے ہیں پاکستان میں، اور ڈالر تو خود لیتے رہے ہیں، اور یہی اب بھی وہ ڈالر کا ایشو ہے، اب انہیں ڈالر چاہیے۔ جو انڈیا اگر ڈالر دے رہا ہے تو وہ یہاں پہ اٹیک کر رہے ہیں، وہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہاں جی یہاں پہ، اور یہ احمد شریف صاحب اس حوالے سے 100% صحیح ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ چار لوگوں کی سپورٹ کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا۔ لوگوں کی عوام کے پی کے میں لوگوں کی سپورٹ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ پنجاب میں اس لیے ہے کہ پنجاب میں گورنمنٹ اور دوسری جو ہے چونکہ یہاں پہ میجارٹی نہیں ہے، اور فضل الرحمان صاحب اور پی ٹی آئی والے یہ کہتے رہے ہیں کہ ان علاقوں میں یہ طالبان جو ہیں شام کو جو ہیں یہ 5 بجے کے بعد پولیس نہیں جا، ظاہر سی بات ہے وہ زیادہ اکوپڈ ہیں، ان کے پاس ماڈرن ویپنز ہیں، تو اب یہ آپریشن جو ہے یعنی یہ ضروری تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو یعنی پبلک کی جو پارٹیسپیشن ہے اس والے سے پاکستان آرمی اس ویک ہے، اور انہیں چاہیے، اور پہلے یہ ویکنس آج سے نہیں ہے، یہ شروع سے ہے۔ آئیڈیالوجیکل جو ہے یہ وہ ایریاز ہیں جہاں پہ یہ پھل پھول رہے ہیں، اس کے جو ہیں جو تعلیمی ادارے ہیں، جو مدرسے ہیں، یہ زیادہ تر لوگ وہاں پہ ان کے 15 20 بچے ہیں، اور یہ ہم نے آنکھیں بند کر دیں، ہم نے ریفیوجیز کو پوری دنیا میں جو ہیں وہ یہ ہوا کیمپس بنائے، وہاں پہ رکھے، اور ان کا ریکارڈ ہے، یہاں پہ ریکارڈ ہی نہیں ہے۔ کرپشن کی وجہ سے انہوں نے شناختی کارڈ پنڈی، اسلام آباد، گاؤں، ہر جگہ پہ انہوں نے بنوائے ہوئے ہیں، ہر جگہ پہ ہے، اور جو ہی کوئی پولیس والا پکڑتا ہے تو اسے رشوت دے کے فارغ ہو جاتی ہیں۔ نادرا والوں نے جو ہیں کارڈ بنائے ہیں، یہ سارے جو ہیں چودھری نثار صاحب جو ہیں وہ اسمبلی کی فلور پہ یہ کہہ چکے ہیں، تو یہ سارے پارٹ اینڈ پارسل ہو گئی ہیں ان کے۔ یہاں پہ بچے جو ہیں 79 کے بعد یہ ان کی ایج بھی 45 جو ہو گئی ہے، یہاں پہ بھی بچے ہیں، افغانستان میں بھی ہیں، انڈیا میں جہاں پہ بھی وہ گئے ہیں انہوں نے جو ہیں شادیاں کی ہیں، اور تو یہ مدرسے جو ہیں یہ ان کا یہ ہے کہ یہ جنت میں جائیں گے انہوں نے۔ اور یہ امریکہ فارن ہینڈ جو اس میں تھا، انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک ایسی اسٹریٹجی ڈپلومیٹک لیول پہ کی کہ یہ جو ہے نا ایٹم بم سے بھی جو ہے وہ ہو گئے۔ اب بھی یہ مدرسے ہیں، مدرسہ ریفارمز جو ہیں علماء اکرام نہیں ہونے دیتے، تو یہ کا خامی اگر یہ تو مجھے لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی یا آرمی والوں کی اس حوالے سے موجود ہے کہ اگر آپ ایک جماعت جو ہیں جو پی ٹی آئی کے ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے ڈائلاگ نہیں کر سکتے، انہیں جو ہے لوگوں نے ووٹ دیا، ایک سائڈ پہ ڈیموکریسی کی بات کرتی ہیں، آپ انہیں اینٹی پاکستان جو ہیں وہ کہتے ہیں ڈکلیئر کرنے کی، تو آپ یعنی میجارٹی اگر اس کے ساتھ نہیں کرتے تو یہ چھوٹی چھوٹی پارٹیاں تو کچھ بھی نہیں کریں گی۔ یہ تو آلریڈی جو یہ این پی اور جمیعت علماء اسلام جو ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی جگہ پہ یہ آئیڈیاز پریچ کرتی ہیں کہ قائد اعظم غلط تھے، مسلمانوں کی طاقت کو تقسیم کیا ہے 3 حصوں میں، یہ وہ لوگ ہیں اور یہ پریچ کرتی ہیں۔
بلکہ اس حد تک کہتے ہیں انہیں مسلمان ہی نہیں سمجھتے مبینہ طور پہ. یہ کانگریس کے ساتھ وہی ذہن ہے جو چل رہا ہے. تو پی ڈی آئی والے تو پرو پاکستان ہیں جو ہیں پورے ملک کے اندر ہے, تو ان کے ساتھ اگر نہیں کر تو یہ چھوٹی چھوٹی آپ کو یہ جو چیزیں ہیں کہ وہ انہوں نے کیا کیا, ان کو جہاد پہ لگا دیا اور اب آپ سے یہ کنٹرول نہیں ہو رہا. علماء کرام جو ہیں وہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو آپ ملنے نہیں دیتے. فارم 47 کو گورنمنٹ جو ہے لیول پہ, تو یہ ایک مس کریٹ ہو گیا کہ گورنمنٹ لیول پہ یہ جو آپ نے جو لوگ رکھے ہیں ان کو آپ نے ہی کہا ہے کہ یہ جو ہے یہ چور ہیں اور یہ ہیں, ان کو پھر جو ہیں وہ جو گنگا جمنا میں جو ہیں وہ غسل دے گئے, پھر آپ نے بٹھا دیا ہے. عوام میں ان کی صحیح کوئی نہیں ہے. پھر آپ خود جاتی ہیں, جو ٹرمپ صاحب آپ سے مل رہی ہیں, پولیٹیشین سے تو مل رہی نہیں, ان کی ورتھ ہی کوئی نہیں ہے. پھر آپ یہ کہنا جو ہے آپ کا صحیح نہیں ہے. یہ جو ہے یہ پبلک سپورٹ تبھی ہوگی کہ آپ ان کے ساتھ جو 9 مئی کے واقعات ہیں یا جو بھی ہیں بیٹھ کے ایک ڈائلاگ کریں. ادروائز یہ پبلک سپورٹ اگر نہیں ہوگی تو یہ بات لمبی ہو جائے گی. اور رات کو جو آپ نے اٹیک کیا ہے اور وہ یہ انگیج ایک سائڈ پہ جو ہے انڈیا ہے, دوسری سائڈ پہ یہ ہے, اور یہ 71 والا جو ہیں اللہ بچائے جو ہے 71 والا جو ہے واقعہ جو ہے ہماری وہ فائنینشیل ور, تو ان کے ساتھ ڈائلاگ میں سمجھتا ہوں کہ اب جو ہیں ضد پہ آ گئی ہمارے سیاستدان بھی جو ہیں, اور جو ہیں ہماری جو ہیں اسٹیبلشمنٹ بھی ضد پہ آ گئی ہے کہ نہیں ایک دوسرے کو وہ کرنا ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ کچھ وہ کھچے کھچے رہے کچھ ہم تنے تنے, اسی کش میں ٹوٹ گیا رشتہ چاہ کا. تو یہ پاکستان کی ٹوٹنے کی جو ہیں یہ بات نو, اللہ تعالیٰ خیر کرے. لیکن یہ جو ویسٹرن کنٹریز کے, انڈیا کے, افغانستان کے ڈیزائنز یہی ہیں. اور میں جو طالبان ہیں یا افغانستان گورنمنٹ ہے, ان کی ایک گریٹر اسٹریٹجی یہ ہے کہ کسی طرح نیوکلیئر تک, اور یہ یورپ والوں نے یہی تو چیز رکھی ہوئی ہے کہ نیوکلیئر تک ایکسیس اگر ہو جاتی ہے ان کی, اللہ نہ کرے تو وہ انہیں آنے نہیں دیں گے. وہ آنے تو انہیں نہیں دیں گے. یہ انسرجنسی ہے بیسیکلی. وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ طالبان پاکستان پہ وہ کر لیں نیوکلیئر کی وجہ سے. اور کل یہ جو ہے ریزسٹنس شو کرے, چائنا کے ساتھ بھی تو وہ مل سکتی ہیں, تو وہ صرف کھپ ڈال رہی ہیں. اور بلوچی بھی وہ وہاں پہ ظاہر سی بات ہے وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ انڈیا بھی یہاں پہ وہ کرے. لیکن ایسی صورتحال میں عین ممکن ہے کہ انڈیا جو ہے ادھر سے پریشر ڈال کے طالبان سے اور BLA کو ادھر جو ہے کشمیر پہ جو ہے اس کو قبضہ کرنے کی کوشش کرے. تو وہ وہی ہے جو سب سے لڑتا ہے, وہ کسی سے نہیں لڑتا. تو یہ چیزیں میرا خیال ہے ٹھنڈے دماغ سے, لائف از ٹریجڈی فار دوز ہو فیل نہیں کرنا چاہیے. یہ تھنک کرنے, لائف از ٹریجڈی فار دوز ہو فیل اینڈ کامیڈی فار دوز ہو تھنک. ان کے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے جو سوچتے ہیں تو اچھے نتائج آئیں گے تو خوش ہوگا بندہ. اور ٹریجڈی تب ہوگی, المیہ تب ہوگا کہ بندہ جو ہے جذباتی ہو. تو جذباتی فیصلے نہیں کرنے, آپ نے عقلی فیصلے کرنے. اور اس والے سے یہ ان لوگوں کو جو آن بورڈ لیں. ٹھیک ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ وہاں پہ PTI کی نہیں بننے دیں گے, لیکن یہ کھپ تو پڑی رہے گی. اصل مقصد دشمن کا یہ ہے کہ ملک کے اندر کھپ پڑ رہی ہے, وہ انڈیا تو نہیں ہو رہا. آپ اس کا یہ بھی کرنا چاہیے آپ کو کہ آپ یہ جو نیبرنگ کنٹریز ہیں وہاں پہ جس طرح سٹرائک کی ہے, وہاں پہ بھی آپ بھی وہ جس طرح امریکہ نے کیا ہے, اسی طرح آپ کو بھی جو ہے انڈیا کے اندر ہیں تو آپ بھی کریں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ٹیررزم پہ تو سارے چائنیز, انڈین, یہ سب کو تھریٹ ہے. ٹیررزم اینی ویئر از تھریٹ ٹو ایوری ویئر, یہ ان کی جو ہے وہ ہے اور اسٹریٹجی. اور جب یورپ والوں کو آپ کہیں کہ یہ کہتی ہیں تو ان کو آپ نے پالا ہوا ہے, یہ کر رہی ہیں. امریکن کو کہیں لیکن وہ نہیں کریں گے کیونکہ انہوں نے بیسیکلی اپنے ممالک کو بچایا اور ان سب کو یہاں پہ شفٹ کر دیا. اور وہ خود کہتی ہیں, جو ہیلری کلنٹن پچھلا جو الیکشن تھا اور یہ ٹرمپ صاحب نے کہا تھا یہ داعش وغیرہ ISIS جو ہیں یہ بنائی جو ہیں کلنٹن نے, اور یہ ساری جو انہوں نے ہی بنائی ہیں, یہ اسامہ, یہ سارے جو ہیں بنیادی طور پہ. اور ایک انٹلیکچوئل لیول پہ جو ہیں وہ یہ سب سے بڑی فالٹ جو ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ نظریہ پاکستان یا اس پہ فوکس ہی نہیں کیا. اسپیشلی پرائیویٹ تعلیمی ادارے جو ہیں وہاں پہ ABC پڑھائی جاتی ہے اور کوئی اسمبلی کوئی نہیں ہوتی. چھوٹے بچے کو کوئی نہیں بتایا, نہ کالجز میں نہ یونیورسٹیز میں, بلکہ اب وہ وہاں پہ جو اینٹی پاکستان جو ہیں, اینٹی قائد اعظم جو ہیں, وہ چیزیں جو پڑھائی جاتی ہیں. اسٹوڈنٹ یونین ہے نہیں, ریجنل پالیٹکس ہوتی ہے, بلو اسٹوڈنٹ, کشمیر اسٹوڈنٹ, پختون اسٹوڈنٹ, یہ ہوتی ہیں, ان کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے. اور وہاں پہ یہ اسلحہ وغیرہ جتنا بھی ہے, یہ یہاں پہ جتنی نارکوٹکس ہے, یہ ٹیبلٹ فارم میں, کسی فارم میں یا آئس ہے, یہ چل رہا ہے. اور وہی سورس آف انکم ہے, یہ انہوں نے لگایا ہوا ہے. یہ نیٹ ورک آپ کو جو ہے بریک کرنا چاہیے. اور سوشل میڈیا پہ آپ کی پروجیکشن جو ہیں, یعنی اینٹی جو آرمی ہے وہ بہت سٹرانگ ہے, آپ کی بہت ویک ہے.
بہت سارے ٹی وی پروگرام ہیں جو انگریزی میں بات کرتی ہیں, لوگوں کو وہ بات سمجھ نہیں آتی. آپ پشتون میں بھی کریں, اس میں آگے زبانی جو ہے دری میں ہے, افغانستان میں ہے, انڈیا میں آپ کے پاس ریڈیو آپ کے پاس زیادہ جو ہیں وہ, اور اتنا سینسر جو ہیں وہ نہ کریں تاکہ جو دوسرا جو غلط پروپیگنڈا ہے جو ہے وہ بیس لیس ہے, وہ کہ ہم نے اتنے مارے ہیں فلاں, یہ پچھلی ویڈیوز لگا کے, تو یہ آپ کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ویک ہے انٹلیکچوئل لیول پہ, اس پہ کام کرنا چاہیے. اور ایسٹ پاکستان میں بھی ہمیں جو شکست ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ وہ جو وہاں پہ ہندو پروفیسرز تھے یا ان کی لابی جو تھی وہ یہ تھی کہ ہاں جی یہ پاکستانی ترقی جو ہے یہ پٹن کی بو آ رہی ہے, اس طرح کی انہوں نے یہ کہا کہ ہاں جی جس طرح بلوچیوں کو کہا کہ ہاں جی یہ آرمی کھا گئی اور اس کی وجہ سے وہ ملک کے خلاف اور یہ انہوں نے کی ہے. تو اس ایک چیز پہ آپ بلیک میل ہوتی ہیں, اور وہ یہ ہے کہ آپ کی انٹرفیئرنس پالیٹکس میں ہے, یہ اس کو آپ نہیں کر سکتے. اور وہ آپ کا انفلوئنس جو ہے ہائی کورٹ میں وکیل بھی وہاں پہ وہ ہو رہی ہیں, تو آپ سورج کو انگلی کے پیچھے نہیں چھپا سکتے. تو یہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس آپ کو وڈرا کرنا چاہیے. تو جب وڈرا کریں گے تو یہ پالیٹیشنز کو آپ فل جو ہے فلج پاورز دیں گے, تو وہ جو ہیں آپ کو جو بہت سپورٹ کرے گا. اور آپ, میں کیا کہہ رہا ہوں کہ آپ افغانستان کیا آپ سارے ممالک کے ساتھ جو ہیں فائٹ کر سکتے ہیں. آپ کا جذبہ اتنا ہے, آپ کی قربانیاں اتنی ہیں, آپ کی ہسٹری جو ہے یہ جو ہے یعنی آپ کا پاسٹ جو ہے وہ بہت درخشاں ہیں. لیکن آپ اس والے سے جو ہیں یہ آپ سوچتے نہیں ہیں, جذباتی فیصلے کرتے ہیں. اور یہ اگر کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پھر آپ کو ایک رول دیا گیا ہے. تو یہ بات یہ اس پہ جو ہیں آپ کو سوچنا چاہیے کہ یہ بیفور یو پلنج انٹو انادر وار جو بھی ہے, تو وار از ناٹ ایڈونچرس فار اس, وار از بیٹر آف سروائیول. اگر ہو جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی یہ قوم جو ہے آپ کے ساتھ, ہم بھی آپ کے ساتھ ہوں گے. وہ کہتے ہیں if rape is inevitable enjoy it, ہمیں پھر انجوائے کرنا چاہیے یہ جو ہیں, تو ایسے ہی ہوگا. لیکن اس سے پہلے یہ ہمیں نقصان نہ ہو 71 کی طرح یا کسی اور کے. میں اس والے سے بات کر رہا ہوں, میں کسی کا سپوز میں نہیں ہوں. ساری جماعتوں کو انگیج کریں, لیکن اس ٹائم یہ جو سیٹ اپ ہے یہ نہیں چلے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو انہوں نے نہیں لگایا ان کی اکاؤنٹیبلٹی آپ کے پاس اس ٹائم ساری پاورز ہیں, ہم جانتے ہیں آپ کے پاس پاورز ہیں. پولیس ریفارمز کریں, نارکوٹکس جو ہیں وہ ریفارم, جس طرح سی سی ڈی آپ نے بنایا, ایکسٹرا جوڈیشل کلنگس ہوئے ہیں, لیکن اس میں آپشن کوئی نہیں ہے. کورٹ میں اگر ڈیسیجن نہیں ہوتے تو ادھر جو ہے آپ عمران خان کو نہیں نکلنے دیتے, تو وہاں انہیں بھی وہ کہیں گے کہ ہاں جی یہ ٹیررسٹ مار دیں, سیدھی سی بات ہے, آپ کے پاس پاورز ہے, کس نے پوچھنے ہیں. اگر ڈی چوک میں آپ مار سکتے ہیں, ٹی ایل پی کے مار سکتے ہیں, تو ان کو ماریں آپ جو ہیں. اور آپ کے پاس خبر ہونی چاہیے, انٹیلیجنس وہ بھی پولیٹیسائز ہو گئی ہیں. جو دوسری آئی شوڈ ناٹ سے کہ جو بھرتیاں ہوئی ہیں ان اداروں میں وہ سیاسی بنیادوں پہ ہیں. جو اسٹوڈنٹ یونین کے جو لیڈرز ہوتے تھے مختلف, جو پی ایس ایف کے ہوتے تھے, ایم ایس ایف کے ہوتے تھے, جو جس جماعت اسلامی کو جو ہیں وہ اگر موقع مل رہا ہے, سب نے بھرتی کروائے اپنے بندے. اور یہ جو ہیں دیز آفیسز آر لائٹ ٹو دا پارٹیز. اسی طرح بیوروکریسی کے اندر جو ہیں نون لیگ کی الگ بیوروکریسی ہے, پیپلز پارٹی کی الگ ہے. آپ دیکھ لیں جتنے بھی ایڈوائزر لگائے ہوئے وہ سارے آپ جانتے ہیں جو ہیں. اور اب تو آرمی والے بھی جو 10% کوٹا پولیس میں اور یہ سارے ہیں. تو یہ ان لوگوں کا کہ یہ ساری اسمگلنگ اگر ہوتی ہے تو اے سی صاحب کیا کر رہی ہیں جو ہیں, نارکوٹکس ہو رہی ہیں تو اے سی صاحب کیا کر رہی ہیں, پولیس اے ایس پی جو ہیں وہاں پہ کیا کر رہے ہیں, اس کے علاقے میں ہو رہی ہیں نا, پنجاب میں یہ ہو رہی ہیں, اور سر عام ہو رہی ہیں, یونیورسٹیز میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, اور یہ کرائمز ہو رہی ہیں. اور یہ اور اگر ان کا کوئی نام لیتا ہے تو اس کو مار دیتی ہیں جو ہیں. بڑے بڑے ڈیرے جو ہیں یہاں پہ بنائے ہوئے ہیں, اور آپ چھوٹے چھوٹے لوگوں کو مار رہی ہیں, بڑے بڑے کو نہیں مار رہے. تو یہ ساری جو ہیں ایک تو میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کے پاس پاور ہے, آپ اسے جو یوز کریں. تو یہ اب ڈائلاگ جو ہیں وہ ٹھیک ہے ان کے ساتھ نہ کریں, ود ان کنٹری جو ہیں ڈفرینٹ پارٹیز کے ساتھ جو ہیں نا ان کے جو ایشوز ہیں انہیں ایڈریس کریں. 9 مئی کا واقعہ اس پہ جو ہے کریں. پھر پراپیگنڈا میں جو کہہ رہا ہوں کہ پراپیگنڈا, اس کا کاؤنٹر پراپیگنڈا جو ہے پروڈکٹیو کریں کہ پاکستان کیوں بنا, کب بنا, کیا ہے, اپوزیشن کیا ہے. ٹی وی پہ پروگرام بجائے اس کے کہ خبریں بیان کریں, آپ اپنے فیور میں کریں کہ ہاں جی ہم نے یہ کیا ہے, یہ پوزیشن ہے, اس والے سے ہماری کیجولٹی زیادہ ہو رہی ہیں, یہ ان کے یہ آئیڈیاز ہیں, ان کے نیکسس انڈیا کے ساتھ یہ ہیں, اتنے پیسے وہاں سے لیے ہیں, یہ سورس ہے, یہ ایکسپلوسیو ہے, یہ مائنز ہیں یہاں پہ یہ بچھاتی ہیں, ان کے پاس ڈرونز ہیں, ماڈرن ٹیکنالوجی ہے ان کے پاس, یہ ایسے نہیں ہیں. اور اب ایک اور جو ہے یہ چیزیں پروپیگنڈا یہ بھی ہے کہ جب آپ نے سعودیہ کے ساتھ جو ہے ایگریمنٹ کیا ہے, ڈیفنس ایگریمنٹ, جب آپ امریکہ جاتی ہیں تو وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ چونکہ یہاں اس علاقے میں اینٹی امریکنس فیلنگز ہیں, پاکستان میں جو ووٹ بینک بھی ہے وہ یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ, اینٹی امریکنس. تو وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ لوگ ہمارے جو ہے اس کے حوالے سے یہ جو ہیں
یہ امریکنس اور یہ سیم ہے، یہ نان مسلمس ہی ہیں، تو یہ اس کو کرتی ہیں. پھر آپ مدرسے جو ہیں وہاں پہ ٹریننگ کیمپس نہ بننے دیں. یونیورسٹیز کے اندر بھی یہ وبا پھیل چکی ہے، اس کو کنٹرول کریں. یعنی انٹلیکچوئل لیول پہ جو ہیں وہ کوشش کریں. آپ نے ایک پروفیسر پکڑا ہے، بہت سارے ایسے پروفیسرز ہیں، جو بہت سارے ایسے ڈاکٹرز ہیں جو فنڈنگ کرتے ہیں، اور جو ادارے ہیں جو ہے جو شاپ کیپرز ہیں ان کے یہاں پہ بیٹھیں گے. تو ایجنسی کے پاس اگر یہ خبر نہیں ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ دس از میزریبل کنڈیشن. تو یہ گورنمنٹ جو ہیں آپ کی جو ہیں وہ ویک جو بٹھائی ہوئی ہے آگے، جو ایک چوکی دار کی طرح جو ہیں آپ جاتی ہیں، آپ یونیفارم والے سے بند ٹرمپ صاحب بات کر رہی ہیں، جو پرائم منسٹر ہے وہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کو طرح طرح کے خطاب جو ہیں وہ جو دے رہے ہیں. تو ریفارمز جو ہیں آپ نے پولیس میں کرنی ہے، اور اسی طرح آپ ریفیوجیز کو جو ہیں آپ وہ کر رہے ہیں. دیکھیں آپ بھی جو آپ کہہ رہے ہیں واپس بھیج رہی ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں بلیک میل یہ ہے فلاں ہے. اور آپ اس حوالے سے واقعی آرٹ اسٹیٹ اور ان لوگوں کو جو ہیں یہ آپ ہر تحصیل لیول پہ جو ہیں ایک کیمپ بنائیں، وہاں پہ لے کے جائیں ان کو. چونکہ یہ ادھر آپریشن کرتی ہیں تو یہ پنجاب میں گھس جاتی ہیں، یہاں دیہات میں رہ رہی ہیں، یہاں پنڈی اسلام آباد کے دیہات میں رہ رہی ہیں. تو آپ پتہ نہیں یہ اوپر کس طرح کی انٹیلیجنس جو ہے آپ کو جو ہے وہ خبریں دے رہی ہے. یہاں پہ موجود ہیں ان کو، اور ان کو یہاں سے بالکل جو 78 79 سے پہلے جو ہیں کوئی اگر آیا ہے تو وہ آیا ہے بقایا، سب ان کو جو ہیں گھر بھیجیں، ہار پہنا کے بھیجیں یا جس طرح مرضی ہے، یہ آپ کی مرضی ہے. تو یہ آپ کی تھوڑی پالیسیز پہ بھی ریویو کریں. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، پالیسیز کیا ہے آپ کی جو ہے کنٹراڈکٹری پالیسیز ہے. پالیسی کیا ہے کہ وہ ایک ختم ہو گیا تھا، یہاں سے سوات آپریشن آپ نے کیا تھا، اور یہاں سے وہ سارے افغانستان چلے گئے جو ہے صوفی محمد صاحب اور یہ جو سارے جو ہیں وہاں پہ آگے. پھر کوئی ادھر کی اولاد تھی، کوئی ادھر کی، آپریشن کر کے ان کو ختم کر دیا وہاں پہ. تو دوبارہ ٹی ٹی پی کو یہاں پہ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ پہلے آپ نے رشین جو ہیں، پہلے کنٹرڈکشن یہ تھی کہ امریکہ کے ساتھ مل کے جو رشین کو یہاں سے وہ کیا، ٹھیک ہے. پھر جو ہے وہ ان کے خلاف امریکن جو ہیں وہ رشین والے تو چلے گئے، آپ نے کہا بڑی کامیابی ہوئی ہے، تو وہ بھی بنیادی طور پہ نان مسلمز ہیں، امریکن بھی نان مسلمز ہیں. تو پھر آپ نے جو ہے وہ کیا کی، وہ ایسی پالیسی کی کہ امریکہ، جب امریکہ نے وہ انہیں مارا اور اس کی وجہ سے جو خرابی پیدا ہوئی، وہ کہتی ہیں یہ بھی امریکن آرمی ہے اور یہ ڈالر ہے اور یہ لابی، اور یہ ساری مل کے ہی کرتی ہیں، امریکنز بھی اس میں شامل ہوں گے رپورٹڈلی. تو یہ سارے یہ جو ہے چیزیں آپ کی پالیسی جو ہیں، آپ کی اسٹریٹجی جو ہیں وہ کنٹراڈکٹری ہے. اور اب جو ہیں ٹی ٹی پی کو واپس لے کے آئے ہیں. کیوں لے کے آئے ہیں؟ بعض لوگوں نے کہا کہ ہاں جی یہ کنٹراڈکشن ہے، یا آپ ایک دوسرے پہ ڈالتی ہیں، آپ پولیٹیشینز پہ پولیٹیشین، یہ قطر کی کہانی ہے، آپ ذمہ داری لیں. یہاں آپ نے کہا تھا یہ غلط پالیسیاں ہیں جس کی وجہ سے جو ہے آپ، اور اب بھی یہ میرا خیال ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی آرٹ نہیں، آپ جو ہے آرٹ اسٹیٹ ہونا چاہیے آپ کو، اور ان کو جو ہے اس طرح جو ہے وہ ڈیل کرنا چاہیے. اور نادرا میں یہ واپس جو آئے ہیں، تو نادرا میں جو ہے شناختی کارڈ بنانے والے تو پاکستانی ہیں، پاسپورٹ جو ہے بنانے والے، بارڈر کراس کرنے والے سارے پاکستانی ہیں. ان کو پکڑتے کیوں نہیں ہیں آپ جو ہیں؟ تو یہ ہے. اور فیلڈ مارشل صاحب اگر آرڈر کرتے ہیں تو جس طرح یہ پی ٹی آئی کہ وہ ضرورت نہیں ہوتی باہر نکلے جو ہیں گولیاں مارتے ہیں، تو ان لوگوں کو مارے نا آپ. تو یہ آپ کی کنٹراڈکٹری جو ہیں وہ سٹیٹمنٹس ہیں، پالیسیز ہیں، جس کی وجہ سے یہ ملک جو جنگ اس کی دلدل میں پھنس جائے گا. اور ہمارے دشمن زیادہ ہیں، دوست کم ہیں. اسٹریٹجی اگر ہوگی تو ہم کئی دشمنوں کو بیک وقت جو ہیں وہ انگیج کر سکتے ہیں. اینی ہاؤ یہ میرا خیال ہے کافی باتیں ہو گئی ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ مائنڈ کوئی نہیں کرے گا، اس پہ عمل کرے گا. جو صحیح باتیں ہیں یہ میرے دل سے نکلی ہوئی ہیں، دماغ سے جو ہے وہ، اور ہسٹری خود بتاتی ہے کہ وہ کہتی ہیں آمد آفتاب دلیل آفتاب. تو اللہ تعالیٰ اس ملک کو قائم و دائم رکھے. انسان آتے ہیں جاتے ہیں، تو امید کرتا ہوں میرا چینل سبسکرائب کریں گے اور شیئر بھی کریں گے. پروفیسر شکیل عباسی کو جو ہیں وہ اجازت دیں. آج 10 اکتوبر 2025 شام کے 7 میرا خیال ہے 7:30 ہو گئی ہیں. تھینک یو ویری مچ فار ویونگ دس.